السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت 274 سے 281 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات میں اور دن کو، چھپا کر اور اعلانیہ طور پر، تو ان کے رب کے پاس ان کے لیے اجر ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین، جو لوگ ينفقون اپنے خرچ کرتے ہیں، اموالہم، ہم اپنے اموال، باللیل رات کو، نہار دن میں، صبح میں، سرن خاموشی سے، اور وعلانیتاً اور اعلانیہ طور پر، فلہم اجرہم، ان کا اجر، عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے، لا ولا خوف، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ينفقون باب 4 ہے۔ جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، نفاق کرتے ہیں، لوگوں کو خیرات زکوٰۃ کرتے ہیں، ان کے بارے میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان جو دن میں یا رات میں خرچ کرتے ہیں، خاموشی سے خرچ کرتے ہیں یا اعلانیہ طور پہ خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کو آخرت میں انشاءاللہ کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ آیت 275۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہو جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں تجارت صرف سود کی طرح ہے، اور حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام کیا۔ بس جس کو اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ باز آ گیا، تو جو کچھ وہ لے چکا وہ اس کے لیے ہے، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو پھر لے تو وہ آگ کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ الذین یاکلون، جو لوگ کھاتے ہیں ربا، سود، لا یقومون، وہ کھڑے نہیں ہو سکتے سوائے ایسے جیسے کہ شیطان نے، یتخبط، شیطان باولا کر دیا ہے، شیطان نے ان کو چھو کر، چھو کر۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ آخرت کے لیے ہو، دنیا میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ ذالک بانہم قالوا، کیونکہ وہ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، کہ جو تجارت ہے بئی وہ ربا کی طرح ہے۔ اب فرق کیا ہے؟ بئی میں فائدہ اور نقصان میں جو ہے وہ قرض دینے والا شریک ہوتا ہے، جبکہ ربا میں جس نے قرض دیا ہے وہ جو ہے وہ صرف فائدہ لیتا ہے، منافع لیتا ہے، یہ مقرر شرح ہے، اور چاہے قرض دار کو فائدہ ہو یا نقصان ہو۔ تو ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ یہ قرض ہے جس پہ کہ فائدہ لے جاتا ہے، یہ جو ہے تجارت ہے جو کہ دو لوگ مل کر ساتھ کرتے ہیں، اور اس میں منافع جو ہے اور نقصان دونوں شیئر کرتے ہیں۔
وَإِلَّا لَهُ الْبَيْعَ، جبکہ اللہ نے حلال کیا ہے بیع کو یعنی کہ تجارت کو، اور حرم ربا، اور حرام کیا ہے ربا۔ فمن جاءہ موعظۃ، من جو ہے حرف شرط ہے، جس کے پاس جو ہے پہنچ گئی نصیحت، موعظت یعنی کہ اللہ کا حکم آ گیا، من ربی، اس کے رب کی طرف سے، فانتہا فلہو، تو اگر اس نے وہ بعد آ گیا، اس نے سود لینا چھوڑ دیا، ما سلف وامر الی اللہ، اور جو وہ لے چکا وہ اس کا ہے، اور باقی جو ہے وہ اللہ کے حوالے، معاملہ جو ہے وہ اللہ خود طے کرے گا کیا کرنا۔ ومن عاد فاولئک اصحاب النار، من عاد، اور جو پھر لے سود اور پھر ملوث ہو سود کے کاروبار میں، فاولئک اصحاب النار، وہ جو ہے وہ ساتھی ہیں آگ کے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، خالدون۔ یتخبطہ، یہ باب 5 ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ خپتی یا باولے ہو کے اٹھیں گے جو سود کھاتے ہیں۔ باب 5 میں اس نے اپنے آپ کو بنایا یا اس نے ایک عمل سے گزر کر کچھ بنایا، تو یہاں پر جو ہے جو ایک غلط عمل سے گزر رہا ہے تو اس کو جو ہے خپتی یا وہ باولا بن گیا۔ لا، یہ باب 4 ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تجارت کو حلال کیا اور جو ہے وہ سود کو حرام کیا۔ حرمہ جو ہے باب 2 ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سود کو حرام کیا۔ من جو ہے وہ حرف شرط ہے، اور شرط یہاں یہ ہے کہ اللہ کی نصیحت آنے کے بعد انتہا، یہ باب 8 ہے، اور وہ باز آ گیا، تو جو اس نے ابھی تک کمایا وہ اس کا ہے، اور اس کا معاملہ جو ہے اللہ کے حوالے۔ خالدون، اور جو باز نہیں آیا وہ جو ہے اس فائل ہی ہے، خالدون استعمال ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے، اور جو باز نہیں آیا وہ آگ کے ساتھی ہیں، اس میں رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ تو جو سود لیتے ہیں یا سود کے کاروبار میں ملوث ہیں وہ آگ کے میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آیت 276۔ يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ اللہ سود کا مٹ مارتا ہے اور خیرات کو نشو و نما دیتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ یمحق اللہ الربا، مٹ مارتا ہے، مٹاتا ہے، جو اصل فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے سود سے پیسے بڑھنے کا، اس میں وہ فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہی ہوتا ہے۔ اور یربی الصدقات، اور بڑھاتا ہے، نشو و نما دیتا ہے صدقات خیرات کو۔ جو بھی صدقہ خیرات دے گا اس کو آخرت میں تو جو ملے گا وہ تو دگنا تگنا 7 گنا کر کے ملے گا، لیکن دنیا میں بھی اس کا جو ہے فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ لا یحب کل کفار اثیم، یحب محبت نہیں کرتا وہ یا پسند نہیں کرتا کسی ناشکرے کو، کفار رن، کسی ناشکرے اور جو ہے گناہگار۔ یہ آیت بہت چھوٹی سی ہے لیکن اس کے بہت ہی گہرے مطلب ہیں، یعنی کہ جو لوگ سود میں ملوث ہوں گے، جیسے ہمارے ملک ملوث ہیں، ان کو کبھی فائدہ نہیں ہوگا، ان کو ہمیشہ نقصان ہوگا۔ اور جو لوگ جو ہیں وہ صدقات دیں گے ان کو فائدہ ہوگا۔ تو سود لینے والے لوگ اور سود لینے والے قومیں وہ کبھی بھی پنپ نہیں سکتی۔ آیت 277۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے صالح عمل کیے اور قائم کی نماز اور ادا کی زکوٰۃ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس
ان کا اجر ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ آمن جو ایمان لائے، عامل الصالحات جو صالح عمل کرتے ہیں، عامل الصالحات جو لوگ جو ہیں وہ اچھے عمل کرتے ہیں، صالح عمل کرتے ہیں، وقام الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز کو، اور آتوا الزکوٰۃ اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ۔ یہ آپ دیکھیں یہاں پر ایمان بھی لایا ہے، عمل بھی صالح کرے ہیں، سود والا صالح عمل نہیں کرتا، وقام الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ لہم اجرہم ان کے رب کے پاس ان کے لیے اجر ہے اور ان کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ آپ یہ عمل اگر کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ آخرت میں کوئی غم نہیں ہوگا اور کوئی آپ کو خوف نہیں ہوگا۔ آیت 278 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کا خاص خطاب مسلمانوں کے لیے، اتقوا اللہ جو ہے اللہ سے ڈرو، یہ متقی کے لیے اس جیسے استعمال ہوتا ہے، اس میں فاعل اس کا۔ وذروا ما بقی، اور چھوڑ دو جو باقی ہے ربا میں سے، یعنی کہ سود میں سے جو باقی ہے لینا وہ چھوڑ دو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ پہلے بھی کافی دفعہ ذکر ہوا ہے، مومن اس کو کہتے ہیں جو آمنو ہے، جو ایمان لایا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہاں شرط، ان کا شرط ہے ان، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ربا کو چھوڑ دو۔ اور یہاں ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز بات کرنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے جو باقی رہ گیا ہے سود اس کو چھوڑ دو، اس کو لینا ہی نہیں ہے، یعنی کہ لے کے خیرات زکوٰۃ کر دی، لے کے کسی اور کام میں استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم مومن ہو تو سود کو چھوڑ دو، تو اس کی طرف دیکھو بھی نہیں۔ واتقوا، یہ باب 8 ہے اور باب 8 کا یہ فعل امر ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے اللہ سے ڈرو اور سود کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ چھوڑنے کا حکم ہو رہا ہے اور ڈرنے کا حکم ہو رہا ہے، اللہ سے ڈرو۔ یہ جو باب 8 ہے، جو اپنا کام کوشش کے ساتھ کرنا، اور سود چھوڑنا بھی اتنا آسان نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے اگر ڈرو گے اللہ سے تو سود چھوڑو گے، ورنہ کیسے چھوڑو گے۔ آیت 279 فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ پھر اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو خبردار ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، اور اگر توبہ کر لی تو تمہاری اصل رقم تمہارے لیے ہے، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے شرط ہے، ان جو ہے شرط ہے، لم جو ہے وہ اس لیے استعمال ہوتا ہے جو کہ ماضی میں کوئی چیز ہوتی ہے اس کی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، تم نے سود میں ملوث ہونا بند نہیں کیا تو فَأَذَنُوا، یہ اللہ یہ وارننگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، خبردار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب بتائیے آپ سود خور اگر اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے تو کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اور ہم اگر ایسے شخص کی مدد کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ اور رسول کے خلاف اس کی مدد کر رہے ہیں۔ تو
تو بھائی سود کے لیے اگر کوئی اب بھی ملوث ہے تو اس کے ساتھ بالکل کسی قسم کی مدد نہیں کرنی چاہیے اور اس کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ روز اللہ اور رسول سے جنگ کر رہا ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور جس نے پھر توبہ کر لی تو جو مال اس کا ہے، اموالکم، جو مال اس کا ہے وہ اصل اسی کا ہے، وہ آپ واپس لے سکتے ہیں جو قرض کیا تھا۔ لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تو اس کا مطلب ہے جو سود کے کاروبار میں سے جو سود لیتے ہیں وہ لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم لوگوں پہ ظلم نہیں کرو تو تم پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ حرف و شرط ہے، یہاں یہ شرط یہ کہ اگر تم نے نہیں چھوڑا، لم جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے نفی کے لیے، اگر تم نے نہیں چھوڑا اب سود میں ملوث ہونا تو فَأْذَنُوا، تو تم خبردار ہو جاؤ۔ یہ فعل امر ہے، یہ اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہا ہے کہ تم خبردار ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول نے تمہارے خلاف اعلان جنگ کیا۔ اب آپ لڑ لیں اللہ تعالیٰ سے جنگ اور رسول سے جنگ کریں اور پھر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو کامیابی نصیب ہوگی، تو کیسے ہوگی؟ تسلیمون یہ جو ہے فعل مضارع ہے، اور تسلیمون جو ہے یہ فعل مضارع مجہول ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ سود میں ملوث ہونا، تم کسی پہ ظلم کرتے ہو تو تم ظلم کرنا چھوڑو۔ لا تسلیمون، تم جو ظلم کرنا چھوڑو تو تم پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تسلیمون یہ فعل مجہول ہے۔ آیت 280۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اگر مقروض تنگ دست ہے تو کشادگی ہونے تک اسے مہلت دو، اور یہ کہ تم صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ وَإِن حرف شرط ہے، کانا وہ ذو جو مقروض ہے، عسرتن اگر وہ تنگ دست ہے تو فنظیرتن اس کو مہلت دو، الی میسرتن جب تک کہ اس کو کشادگی آ جائے، لیکن اس کے پاس اگر پیسہ آ جائے اس کو اتنی مہلت دو اگر وہ مقروض ہے، جو مقروض ہے۔ فَإِن تُصَدِّقُوا، اور اگر تم صدقہ کر دو، خیر تو تمہارے لیے بہتر ہے، خیر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ تو جو سود اصل رقم ہے اس کو لینے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مہلت دو، اگر وہ کوئی مقروض جو ہے وہ تنگ دست ہے اس کو مہلت دو کہ اس کے یہاں کشادگی ہو جائے، اور اگر تم صدقہ کر دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تصدقوا یہ باب 5 ہے، اور باب 5 میں جو ہے آپ نے آپ کو بنایا یا ایک عمل سے گزر کے کچھ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ جو ہے تم جو تمہارا اصل رقم ہے اگر مقروض ہے جو ہے وہ تنگ دست ہے تو اس کو جو ہے اس کو صدقہ کر دو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ آیت 281۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ واتقوا یہ فعل امر ہے، باب 8 ہے، یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ اس دن سے، آخرت کے دن سے ڈرا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ تم اس دن سے ڈرو، ترجمون جب تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، الی اللہ، ثم توفوا پورا دیا جائے گا ہر شخص کو، ہر نفس کو جو اس نے کمایا دنیا میں، وہم لا یظلمون اور ان پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا۔
واتقو یہ پہلے امر ہے، یہیں پہ واتقوا اللہ پچھلی دو آیتوں پہلے گزرا ہے، یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے واتقوا اللہ یوم، یعنی کہ اس دن سے ڈرو جو آخرت کا دن ہے جب کہ تم سب میری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہا ہے توفا، یہ جو ہے باب دو کا پہلے مجہول ہے، دار مجہول ہے، اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ تم کو پورا پورا دیا جائے گا۔ اب آپ سوچیں ذرا، جو لوگ سود میں ملوث ہیں اور جو لوگ اللہ اور رسول سے جنگ کر رہے ہیں دنیا میں، ان کو ان کے کرنے کا کسبت جو انہوں نے کمایا، کیا کمایا ان کا کیا حشر ہوگا، ان کو پورا پورا دیا جائے گا اس کا اجر، اور وہ ان کو ان پر ذرہ برابر بھی یظلمون ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ الحمدللہ آج کا سبق ہمارا اختتام پذیر ہوا۔ PDF فائل کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، اس کو جب آپ کلک کریں گے تو ایکسیس ریکویسٹ جنریٹ ہوگی۔ جب ایکسیس پہ آپ کلک کریں گے تو وہ ریکویسٹ میرے پاس آئے گی اور میں اس کی پرمیشن دوں گا، تو انشاءاللہ آپ اس کو ایکسیس کر سکیں گے۔